السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے پچھلے ٹاپک عورتوں کے لیے گھر کے اندر سطر کے احکام کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ ان آیات قرآن اور احادیث کی روشنی میں لباس و تقویٰ کی پہلی شرط یعنی لباس کا ساتر ہونا واضح ہو جاتا ہے، یعنی لباس مکمل ہو، سر، بازو، ٹانگیں کچھ مغلظ ہو کر ڈھکا ہو۔ تقویٰ کے لباس میں پیارے نبی کے احکام میں عورتوں کے لیے نصف آندھیوں، ہاف سلیوز، ٹخنوں، پنڈلیوں، گردن اور سر ننگا رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لباس اتنا پتلا نہ ہو کہ اس میں سے جسم جھلے۔ نبی کریم کا ارشاد ہے، اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو لباس پہن کر بھی ننگی کی ننگی رہیں۔ ایک بار حضرت اسماء باریک کپڑے پہنے ہوئے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ سامنے آئی تو آپ نے فوراً منہ پھیر لیا اور فرمایا، اسماء، جب عورت جو ان جوان ہو جائیں تو اس کے لیے جائز نہیں کہ منہ اور ہاتھ کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ نظر آئے۔ حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ ایک باریک دوپٹہ اوڑھے ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ نے اس کو پھاڑ دیا اور ایک موٹی اوڑھنی ان پر ڈال دی۔ بد نصیبی ہے آج کل گرمیوں کے کپڑے اتنے پتلے ہیں کہ انہیں کپڑے کہتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے، خصوصاً اگر رنگ بھی ہلکے ہوں تو سارا جسم بھلکتا ہے۔ ایسا لباس پہننے والیوں پر نہ صرف لعنت کی گئی ہے بلکہ پیارے نبی کا فرمان ہے، جو لوگ عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی رہیں، دوسروں کو رجھائیں اور خود بھی رجھیں اور بقی اونٹ کی طرح ناز سے گردن ٹیڑھی کر کے چلیں، وہ جنت میں ہرگز داخل نہ ہوں گی۔ وہ جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبوئیں کوئی ہزار میل سے آتی ہوں گی۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے دین اسلام زبوات بنانے میں کس قدر اعلیٰ معیار اخلاق پیش نظر رکھا ہے۔ اسلام سوسائٹی کے ماحول کو پاکیزہ رکھنے، فضا کو صاف کرنے، منکرات سے بچا کر رکھنے کے لیے تقویٰ پر مبنی نظام واضح کرتا ہے، اور لباس اس کا ایک جزو ہے۔ لباس اتنا چست ٹائٹ نہ ہو کہ اس میں سے جسم کی بناوٹ جھلکے۔ حضرت عمر کا ارشاد ہے کہ اپنی عورتوں کو ایسے کپڑے نہ پہناؤ جو جسم پر اس طرح چسپ ہوں کہ سارے جسم کی بناوٹ نمایاں ہو جائے۔ اسلام کو اس غرض نہیں کہ مسیح نمایاں ہو یا فراق نما شلوار ہو یا پاجامہ ساڑی یا کسی اور نوعیت کا لباس ہو، اصل مقصود یہ ہے کہ وہ سطر کی شرائط پوری کرتا ہو، یعنی لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، ایسا تنگ قمیض اور پاجامے جن میں جسم مزید خوبصورت ہو کر نمایاں ہو، لباس کے نام پر بے لباسی ہے۔ اسلام کسی بھی نوعیت کی ٹائٹس کی گنجائش نہیں۔ اگر دل میں تقویٰ ہے تو لباس التقویٰ شرائط بھی پوری کرنی ہوں گی۔ اگر جنت مطلوب ہے تو ایسے لباس سے گزاریں کہ گزیر کرنا ہوگا جس سے پہننے والا جنت سے ہزاروں میل کی خوشبو پا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔